الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے بارگاہ رسالت اور آل و اصحاب رسالت میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. حمد و صلات کے بعد قرآن مجید برہان رشید کی جس آیت طیبہ کی تلاوت سے ہم مشرف ہوئے، اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ ذیشان کتاب ہے کہ جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، کوئی شک نہیں. اور اس کتاب کی تلاوت کی گئی، اسے سماعت کیا گیا. ماشاءاللہ یہ تمام حفاظ کرام خوش قسمت ہیں، سعادت مند ہیں، خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اس قرآن کا فیض ملا اور انہوں نے اس کو تقسیم فرمایا. جو اس کی تلاوت کرتا ہے وہ بھی مقرب ہوتا ہے، جو اس کو سمجھتا ہے وہ بھی مقرب ہوتا ہے، اور پھر جو اس کو عمل کرتا ہے وہ اور زیادہ مقرب ہو جاتا ہے. یہ اسی لیے آئی ہے کتاب کہ ہم اس کو پڑھیں اور سمجھیں، پھر عملی زندگی میں اس پر چلنا شروع کریں تو نور ہی نور ہوگا، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. کیونکہ ہمارے سامنے جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں سب سے زیادہ مستند اور اتھینٹک بک یہی کتاب. سب کو آواز واضح طور پر آ رہی ہے یا اس کو تیز کرنے کی ضرورت ہے؟ صحیح آ رہی ہے؟ چل تھوڑی سی توجہ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ لوگ جتنی گفتگو چاہیں کریں. تو پیارے ساتھیوں اور دوستوں، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، جو متقین کے لیے باعث ہدایت ہے. اور یہی وہ کتاب ہے کہ جس نے چیلنج کر دیا کہ اِن کُنتُم فِی رَیْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی، تم شک کرتے ہو، تمہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی شبہ ہے، تو اے لوگو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل کوئی ایک سورت لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کے سوا جتنے مددگار لا سکتے ہو لے آؤ اگر تم سچے ہو. اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو، اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بلاؤ. یہ ایک چیلنج ہوا کہ قرآن میں شک ہے تو اس جیسی کوئی صورت لے آؤ، اور صرف تم نہیں بلکہ جتنے لوگوں کو چاہتے ہو لے آؤ. سب مل کر کوشش کرو کہ ہم کوئی صورت بنا لائیں، کوئی اس جیسی آیات لے کر آ جائیں، لیکن نہیں ہو سکتا. تقریباً 1400 سال سے یہ چیلنج موجود ہے، لیکن آج تک کوئی ایک نظر نہیں آیا جس نے اس کو فلفل کیا ہو، جس نے اس کو میٹ کیا ہو، جس نے اس چیلنج کو پورا کیا ہو. کوئی ایک نہیں ہے. اور کیسے ہو کہ اس سے اگلی ہی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو، وَلَمْ تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکتے. دو چیلنجز یہاں پر اللہ نے دیے ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی صورت اس جیسی لے آؤ، آج تک کوئی نہیں لا سکا، اور آگے فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکتے، کوئی ایک صورت ایک آیت بھی نہیں لا سکتے. کتنے سال گزر گئے؟ تقریباً 1400 سال. دنیا کے تمام تر مفکرین، مدبرین، دانشور، اسکالرز، ماسٹرز
سب جمع ہو جائیں لیکن اس جیسی کوئی چیز لا ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے بیان فرما دیا۔ اور جان لیجئے کہ آپ کسی کو اسلام کی حقانیت بتانا چاہتے ہیں تو یہ 2 آیات کافی ہیں۔ سورہ بقرہ کی 2 آیات پیش کریں، اگر تعصب کی اینک نہیں ہوگی تو وہ صاحب ایمان ہو جائے۔ بہت آسان سی بات ہے، کسی کو بھی مسلمان کرنا ہو یہ اللہ کا چیلنج اس کے سامنے آپ رکھ سکتے ہیں۔ اور وہی ارشاد فرماتا ہے کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ آپ فرما دیجئے کہ اگر انس و جن جمع ہو جائیں، مجتمع ہو جائیں کہ اس قرآن کی مثل کچھ لائیں تو وہ اس کی مثل نہ لا سکے، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو، وہ اس جیسی کوئی چیز نہیں لا سکتے ہیں۔ تو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ کتاب واضح ہے، یہ کتاب برحق ہے، یہ کتاب من جانب اللہ ہے۔ تو جب یہ موسٹ اتھینٹک بک آف دی ورلڈ ہے تو اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اس سے اپنا رشتہ مضبوط و مستحکم کریں اور اس کے احکامات پر چلنا شروع کریں، کیونکہ جو انسان قرآن کا انسان ہے وہی کامل انسان ہے۔ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے؟ قرآن چاہتا ہے کہ ہم ایسے بنے جیسا رب ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اور رب کے بندے کون ہیں؟ ماشاءاللہ ہمارے حفاظ کرام نے قرآن مجید کو پیش فرمایا اور ان کی قرآن کی آیات پیش کرتے رہے۔ جب یہ پہنچے ایک خاص مقام پر تو انہوں نے اللہ کا واضح پیغام آپ کو دیا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، یہ ان کی صفات ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب جاہل ان سے جہالت کی بات کرتے ہیں تو بس سلام کہتے ہیں، ان سے اعراض کرتے ہیں، اپنا وقت صرف نہیں کرتے، ان پر وقت برباد نہیں کرتے۔ اور ان کی صفت یہ ہے کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے اپنی راتیں بسر کرتے ہیں۔ یہ قرآن بتا رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے۔ تو رحمان کے بندے عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں، چاہے کتنی ہی ان کے پاس دولت ہو، کیسی ہی شہرت ہو، کتنا ہی بڑا منصب ہو، لیکن وہ عاجزی اور انکساری کا پیکر ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے یہ فرمایا نا، واضح کر دیا کہ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ تم ہرگز زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، زمین پر عاجزی سے چلنا ہے، یہ قرآن سکھا رہا ہے۔ اور پہاڑ کی بلندی پر پہنچ جائیں کہ ہم بالکل ہی ساری چٹانیں عبور کر لیں، سب سے آگے بڑھ جائیں، تو یہ ہم اپنی قدرت سے کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اس پر کہاں قادر ہیں؟ وہ چاہے تو عزت، وہ چاہے تو ذلت، ہر ایک آدمی اس کے در کا گدا ہے۔ یہی قرآن بتاتا ہے کہ اللہ سے لو لگانی ہے۔ کس سے لو لگانی ہے؟ اللہ سے۔ کون اللہ؟ قرآن کہتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، بھلا کون مضطر کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی تکلیف اس سے دور کرتا ہے۔ یہ قرآن سے پتہ چلا۔ وہ کون ہے کہ جو مضطر کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف دور کرتا ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ ہے، کوئی معبود ہے؟ تو وہی ایک معبود ہے جس کی بندگی کرنی ہے۔ اسی نے اس کتاب کو نازل فرمایا کہ جس میں بیان ہوا کہ کتاب انزلناہ الیک۔ اس ایک آیت کو ہم نے سمجھ لیا تو آج آنے کا مقصد حاصل ہو گیا۔ کیا میں آپ کو یہ آیت نہ بتا دوں کہ اللہ کا فرمان نہ سنا دوں کہ جس میں اس نے فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک، کتاب ہم نے آپ پر نازل فرمائی۔ کون سی کتاب ہے؟ مبارک، برکت والی کتاب ہے۔ جو پڑھے وہ بھی برکت والا، جو سنے وہ بھی بابرکت ہو جاتا ہے۔
جو اس پر عمل کر لے وہ بھی برکت والا ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتاب کیوں اتاری ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنے گھروں میں سجا کر رکھیں، اس لیے کہ بیٹی کو رخصت کرتے وقت اس کے سائے میں رخصت کریں، اس لیے کہ ہم اس پر فخر کریں اور صرف اس کو تعویذ کے طور پر استعمال کریں؟ نہیں نہیں نہیں، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ کتاب آپ پر نازل فرمائی برکت والی ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات پر تدبر کریں، تفکر کریں۔ تو اس لیے یہ کتاب نازل کی گئی کہ ہم تدبر کریں، تفکر کریں، تعقل کریں، اور تفکر ساعۃ خیر من عبادت سنۃ، ایک ساتھ کی گھڑی بھر کا جو تفکر ہے وہ سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے، کہ انسان کچھ جانتا ہی نہ ہو، فکر سے دور ہو، قرآن سمجھنے سے دور ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عبادت کر رہا ہے، اور ایک طرف اس نے تفکر کیا، تدبر کیا، قرآن کو سمجھا، قرآن کا فہم حاصل کیا، اور جذبہ عمل سے سرشار ہو گیا، یہ پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے کہ اب جو عبادت کرے گا اس کا ذوق ہی الگ ہوگا، اس کی حلاوت ہی الگ ہوگی، اس کا نور ہی الگ ہوگا۔ تو جس نے تعلق باللہ قائم کر لیا، تعلق بالقرآن قائم کر لیا، تعلق بالمصطفیٰ قائم کر لیا، تو اس کی زندگی بھی روشن ہے اور آخرت بھی پر نور ہے۔ تو سب انشاءاللہ یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم آج سے قرآن کو خاص طور پر سمجھیں گے، اس کو پڑھیں گے، عملی زندگی میں اس کو نمونہ بنائیں گے۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں سے جائیں اور پھر وہی معمولات زندگی ہو کہ قرآن پھر شکایت کرے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، تعویذ تو بنایا جاتا ہوں، دو دو کر پلایا بھی جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بھی بسایا جاتا ہوں، اور پھر قرآن یہ شکایت کرتا ہوا نظر آئے کہ یہ میری عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، دعوے تو میری عقیدت کے کرتے ہو لیکن اغیار کے قوانین اپنے ملک میں نافذ کرتے ہو۔ آج ہمارے ملک میں کتنے قوانین ہیں جو اسلام کے برخلاف ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، ان حضرات نے قرآن مجید پڑھا، قوم لوط کی برائیوں کا تذکرہ کیا، ان پر کس طرح عذاب نازل ہوا، لیکن آج ٹرانسجنڈر ایکٹ کو نافذ کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ اگرچہ اس پر سماعتیں چل رہی ہیں لیکن وہ نافذ ہو گیا۔ اور اس جدید دور میں اگر آپ بینک اکاؤنٹ کھولنا چاہیں تو آج کل موبائل اپلیکیشن کے ذریعے بھی آپ کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ گھر بیٹھے بیٹھے آپ اپنا اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں اپلیکیشن سے، اسی پر آپ نے اپنا بایو میٹرک سسٹم کروایا، اکاؤنٹ کھل جائے گا۔ تو اس میں جب جاتے ہیں تو میں نے بذات خود دیکھا کہ اس میں جو جینڈر ہے لکھا ہوا تھا میل، فیمیل یا تھرڈ ٹرانسجنڈر، یہ ہمارے مملکت خداداد پاکستان میں ہے کہ ہم نے قرآن سے عقیدت کا دعویٰ کر کے دوسروں کے قوانین پر رضامندی کا مظاہرہ نہ کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ میری عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ تو صرف عقیدت کے دعوے نہیں بلکہ عملی زندگی میں اس کو نمونہ بنانا ہے، اس کے احکام کیا ہیں ان علماء کرام سے آپ نے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ اور ماشاءاللہ اسی نارتھ نظم آباد کے اے بلاک میں جامع مسجد علیمیہ میں روزانہ ہم درس قرآن مختصر سا جامع انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سعادت عطا فرماتا ہے، اور 20 پاروں تک کا درس آج مکمل ہو چکا ہے۔ تو جن حضرات سے ہو سکے جامع مسجد علیمیہ میں آپ آ سکتے ہیں، روزانہ بعد از تراویح خلاصہ قرآن کا اہتمام ہوتا ہے، اور اب وہاں پر ایک اچھی تبدیلی یہ بھی آ رہی ہے، لوگوں کے اندر اچھی تبدیلی آ رہی ہے، اور ان کی زندگی میں ایک عظیم انقلاب یوں آنے والا ہے کہ آنے والے دنوں میں کئی کئی لوگوں کو بذریعہ قرآن دازی تفسیر القرآن گفٹ کی جائے گی۔ تو جتنے لوگ ہو سکے وہاں پر اپنا نام بھی لکھوا سکتے ہیں، وہاں پر آئیں، فہم قرآن سے مستفیض ہوں، قرآن کے نور سے منور ہوں، اپنے گھر کو قرآن کی روشنی سے جگمگا دیں،
تو دنیا بھی روشن ہے، کیونکہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے کہ اب ہم یہاں پر گفتگو کا اختتام کر رہے ہیں اور قرآن کی راہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، وہ ہدایت دیتا ہے کہ جو سیدھی راہ ہے، اس راہ کی ہدایت دیتا ہے جو سیدھی راہ ہے۔ تو سب سیدھی راہ چاہتے ہیں تو قرآن ہدایت دینے کے لیے موجود ہے۔ پھر ہوگا کیا؟ اس کا رزلٹ بھی تو ہوگا نا، آپ کچھ ان پٹ دیں گے تو آؤٹ پٹ ہوتا ہے۔ حضرت ماشاءاللہ کمپیوٹر سے بھی وابستہ ہیں، آئی ٹی کے بھی ماسٹر ہیں، تو حضرت اگر یہ کچھ کوڈنگ کرتے ہیں تو اس کا آؤٹ کم آتا ہے۔ کچھ آپ کوڈنگ کرتے ہیں ویب ڈیولپمنٹ کے لیے تو پھر اس کے لیے کوئی اپلیکیشن بن جاتی ہے یا کوئی ویب سائٹ ہماری سے وجود میں آتی ہے۔ آپ کچھ ان پٹ کریں تو ڈیوائس آپ کو آؤٹ پٹ دیتی ہے، آپ کوئی ایکشن کریں تو ری ایکشن ملتا ہے۔ نیوٹن کا وہ لا کیا ہے؟ ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن، جو اس نے لا پیش کیا، ہر ایکشن کا ری ایکشن ہے، ہر عمل کا رد عمل ہے۔ آپ نے قرآن کو دیکھا، قرآن کو سیکھا، قرآن کو سمجھا، قرآن پر ایمان لائے، اس پر عمل کر لیا۔ اللہ فرماتا ہے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری سناتا ہے ان مؤمنین کو جو نیک اعمال کرتے ہیں کہ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ بے شک ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ ہم اس سے تعلق قائم کریں گے تو بڑے اجر والے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس تعلق کو مضبوط فرمائے اور قرآن کا نور ہمیں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔